خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، اور علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، قبلہ مفتی عامر صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب اور مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے، تو ہم بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال پلاسٹک سرجری سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا پلاسٹک سرجری کروانا یا فیس کا کوئی ایک فیچر چینج کرانا جیسے کہ نوز یا لپس چینج کروانا، کیا یہ حرام ہے؟ ہاں جی، ویری انٹرسٹنگ۔ جی مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلاسٹک سرجری یا پھر فیس کا کوئی فیچر چینج کرانا، یہ حرام ہے یا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اس میں ڈائریکٹ کوئی حرمت کا پہلو نہیں ہے، اچھا، کہ پلاسٹک کا استعمال یا یہ چیز ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ آیا اس کی ضرورت کیوں ہے۔ بعض دفعہ اگر اس کو آسان بتا کہ حرمت کا پہلو نہیں کا مطلب یہ کہ اس میں حرام نہیں ہے فقہی طور پر، اس کا یہ مطلب بہت ٹھیک ٹھیک۔ جی، تو اس کی ضرورت کو دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ جو ہے نا اپنے چہرے کو خوبصورتی دینے کے لیے، جی جی، میرا خیال ہے یہ سوال بھی اسی تناظر میں ہی ہے۔ جی ہاں، اور بعض اوقات کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ ایسے نشانات آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ ضرورت ہے کہ کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، اس شخص کے لیے مجبوری ہے۔ لیکن جو اس پرپس کے لیے کرواتے ہیں، بلا وجہ اپنے جسم کو انجری کی تکلف میں ڈالتے ہیں، یہ بالکل مکروہ ہے۔ مکروہ ہے لیکن ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ صحیح۔ فقہ جعفریہ میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں تو اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، صحیح ہے، جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، جیسے زخم آ چکا ہے، ایکسیڈنٹس کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ اور اگر ویسے ہی اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے تو شاید وہ خوشنما ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے بھی کوئی خاتون کرنا چاہتی ہیں، کوئی مرد کرنا چاہتا ہے، کوئی پرابلم نہیں تو ہے۔ حجاب کے جو ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ان پرنسپل اس سرجری کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس میں وزڈم بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ یعنی بعد آپ کیسز اور رپورٹس ایسی پڑھیں گے کہ جس کے اندر ایک سرجری، پھر دوسری سرجری، پھر تیسری سرجری، اور آخر میں پتہ چلا کہ وہ خود جو ہے بیماریوں کا گڑھ بن گئے۔ بعض ایسے اداکاروں کے بارے میں رپورٹس وغیرہ آتی رہتی ہیں اخباروں کے اندر، تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ایکسیسو، جب کسی چیز کو بھی ایکسس کے اندر لیا جائے گا نا، مگر وہ وزڈم کے اگینسٹ ہے، یعنی جو فقہی حکم ہے اس حوالے سے تو بات ہو گئی، باقی ایک وزڈم ہے۔ اگر آپ کھانا بھی بہت زیادہ کھائیں گے تو اوبیسٹی کا شکار ہو جائیں گے، تو وہ اس کے اندر وزڈم بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ ویسے اور یہ کچھ ایک فیشن چل نکلا ہے، بہت زیادہ تو نہیں لیکن خبریں اس طرح کی بھی آتی ہیں ہمارا جنس کی تبدیلی کے حوالے سے، کوئی اس طرح کی سرجری سے گزرنا جو کہ انسان کی جنس تبدیل کر دے، یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ حرام ہے، بالکل صراحتاً حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اتنا بڑا تغیر پیدا کرنا، صحیح ہے، تخلیق کے اندر اتنا بڑا تبدیلی پیدا کرنا، یہ حرام ہے۔ ایسے اس کے اندر بھی انصاف کی بات یہ ہے کہ بہت بحثیں ہوئی، اچھا، یعنی اس کے اندر بہت فقہی بحثیں بھی ہوئی، آراء بھی ڈسکس ہوئی۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہے، ظاہر کبھی ایسی کچھ کمپلیکیشن، ایب نارملٹیز ایک انسان اپنے اندر فیل اگر کر رہا ہے کہ جس کو صحیح کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں، یعنی بہت کھل کر میں نہیں کہنا چاہتا، مثلا بہت کی اس کو سیکشول کمپلیکیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ اگر اس طرح سے کچھ کام کر دیا جائے تو شاید اس کی زندگی کچھ بہتر ہو سکے، نارمل ہو سکے، وہ ایک عنوان ثانوی کے اعتبار سے ایک گنجائش اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی ہارڈ کور ایک میڈیکل ضرورت ہے، میڈیکل ایک ضرورت ہے، لیکن اس کو پھر کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا، لیکن جسٹ لائک دیٹ فار اے چینج اپریشیبل بھی نہیں ہے اس کی، یعنی کوئی بہت زیادہ جس کو کہا جائے کہ تائید کی جائے بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ کیس ٹو کیس دیکھ کر اس کی جو ایک میڈیکل جو ریکوائرمنٹ ہے، جو بعض کیسز کے اندر ویسٹ کے اندر بہت زیادہ اس چیز کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جسم کی ایک بناوٹ اس طرح کی ہے اور اگر اس کو اس طریقے سے کر لیا جائے تو اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، وہ ایک کمپلیکیٹڈ لیکن کیس ٹو کیس اس کے اندر دیکھا جانا میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک، جی شجاع بھائی۔ میں تو ذرا اس سے اگلی بات عرض کروں۔ اچھا، یہ تو جنس کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے تو لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں۔ جنس کی تبدیلی تو بہت دور کی بات ہے، محض یہ کہ ایک عورت اپنے آپ کو مرد بنا کر پیش کرنا چاہے یا کوئی مرد معاذ اللہ عورتوں کی شکل و صورت یا ادائیں اختیار کرنا چاہے، اس پر بھی رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اور قرآن حکیم میں تو ذکر یہ ہے کہ شیطان کے جو ایجنڈے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کروانا چاہے گا۔ اور ایک اور اہم بات، یہ جو ویسٹ میں سلسلہ چل پڑا ہے اب ایک جینڈر سے دوسری کی طرف
اور پھر دوسرے کی بات ریورسل کی بات, اور وہ ملٹیپل معاملہ چلتا شروع ہو گیا. تو اگر ایک پرنسپلی دیکھا جائے, فطرت سے اگر بغاوت اختیار کی جائے تو پھر انسان کو تسکین نہیں ملتی, اور نہ جانے وہ کس سطح پر پہنچے گا. شاید وہ مقام بھی آ جائے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ بل ہم اضل, وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا مردوں کی طرح یا مردوں کا خواتین کی طرح کا روپ اختیار کرنا, تو اس میں کیا مطلب, یعنی کوئی مرد کیا کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ تو خواتین کا روپ اختیار کر رہا ہے, یا اگر کوئی خاتون مثلاً آج کل کے زمانے میں جینس ٹی شرٹ پہنتی ہیں جی, تو وہ اس کو ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں لائیں گے یا لائیں گے؟ آپ نے بہت سے مردوں کو دیکھا ہوگا, انتہائی ادب سے میں عرض کروں کہ وہ اس انداز سے پورا میک اپ کا اہتمام کرتے ہیں جو خواتین کے معاملات ہیں. اسی طریقے پر بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ناخن اس طرح بڑھاتے ہیں جیسے کہ عورتوں کے بعض اوقات ہوتے ہیں, اس کے اوپر کچھ اور لگا بھی لیا جاتا ہے. تو ایسے کچھ پہلو کہ جن میں مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کر رہے ہیں اور عورتیں مردوں کی شکل و صورت اختیار کر رہی ہیں. اگر اس کو تھوڑا اور آگے بڑھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کی جو ساخت بنائی اس سے متعلق کچھ امور اس کے حوالے کیے ہیں, اور عورت کے حوالے سے جو اس کو ساخت عطا فرمائی اس کے امور اس کے حوالے کیے ہیں. ان حوالوں سے بھی اگر ایک دوسرے کے ڈومین کے اندر انٹری دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اصولی طور پر یہ فطرت سے بغاوت کی مترادف ہو سکتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک. اگلا سوال سنائیے گا جی. میرا سوال یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں یہ چیک کرنا کہ بیٹا ہے یا بیٹی, یہ اسلامی اس سے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح. مفتی صاحب, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک کرنا کہ جو آنے والی اولاد ہے وہ نر ہے یا مادہ, میل یا فیمیل, مسئلہ ہے اس میں کوئی؟ اصل میں الٹرا ساؤنڈ میں جو بنیادی طور پہ پرپز ہوتا ہے تو وہ سچویشن چیک کی جاتی ہے تاکہ ڈیلیوری نارمل ہوگی یا بائی آپریٹ ہوگی, یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. اس لیے الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کرانا درست ہوتا ہے. لیکن یہ اب جب یہ پرپز کے لیے کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے, ورنہ ڈاکٹرز اوائڈ کرتے ہیں بتانے سے. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ جس میں آپ پر ہوتا ہے کہ آپ معلوم اگر کرنا چاہیں گے تو ڈاکٹر بتا دے گا, ورنہ وہ نہیں بتائے گا. تو یہ معلوم کرنا یہ ٹھیک ہے؟ یہ معلوم کرنے کے پیچھے ایک مضمون مقصد ہوتا ہے بعض اوقات. وہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابورشن کرا دیں گے, اور بیٹا ہوا تو پھر اس کو ہم ڈیلیور کرنے دیں گے. تو ایسی جس کا مقصد ہو اس کو تو بتانا بھی جائز نہیں ہے, اور اس مقصد کے لیے جاننا بھی درست نہیں ہے. یہ تو ایک مضمون مقصد ہو گیا. اور اگر کوئی ویسے ہی جاننا چاہتا ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے بچی کی, تو میرا خیال ہے پھر کوئی حرج نہیں. اچھا داؤد صاحب, کوئی حرج نہیں, بنیادی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ مضمون مقاصد جو ہیں وہ تو کسی بھی صورت میں اپریشیبل نہیں ہو سکتے. یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے تو وہ سجدہ شکر کرے کہ رحمت گھر میں آ رہی ہے, پروردگار عالم اس کو ایک رحمت دینے والا ہے. تو اس میں تو بہرحال اس نیت سے اگر کر لیں اور آؤٹ آف کیوریوسٹی ہے تو کوئی حرج نہیں. یاد رکھنا چاہیے, ایک روایت مجھے اس طرح کی یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 2 بیٹیوں کو پال کر بڑا کر دے تو اس کی جنت کا میں ضامن ہوں. اللہ. تو اس حوالے سے تو بیٹی ہے بابا, جگر کا ٹکڑا ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا کس طرح سے احترام کرتے تھے, کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے, مذاق تو نہیں ہے. سبحان. مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا نا وہ بہت اہم نقطہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اچھا, یہ کہ اگر وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے تو پھر وہ اسقاط حمل کا معاملہ, اور اگر وہ 4 مہینے کا حمل ٹھہر چکا ہے اس کے بعد اگر اسقاط حمل انٹینشنلی کرایا جا رہا ہے تو وہ شرعاً قتل کے مترادف, مرڈر. بالکل. اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے جو مفتی صاحب نے توجہ دلائی, اور جو علامہ صاحب نے بات کی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو فرمایا کہ اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے بیٹی بھی. اسپیسیفکلی بچیوں کی, بیٹیوں کی پرورش پر رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. ایک حدیث میں ذکر ہے جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے, ان کی پیدائش پر نمونہ بنائے, ان کی ذمہ داری پوری کرے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, حضور کا مبارک ہاتھ اور ان کی مبارک انگلیاں, آپ نے فرمایا کہ وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے. ایک روایت میں وہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گی, ایک روایت میں کہ وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گی. ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں, جو علامہ صاحب روایت کا ذکر کر رہے تھے, حضور نے فرمایا کہ تم ان کی پرورش کرو, اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائیں گا. وسیم بھائی, اس کے بعد اللہ کے رسول تشریف لے گئے, اور ایک صحابی فرماتے اگر آج اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج کسی نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایک بیٹی کے بارے میں بھی پوچھا ہوتا تو رسالت مآب علیہ السلام اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے. یہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ آمین, الہ آمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنائیے جی, اگلا سوال سنائیں. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی علاقے میں عید کا اعلان ہو جائے تو وہاں ہم لوگوں کو عید کر لینی چاہیے یا اپنے حکومت کے ساتھ عید کرنی چاہیے؟ ہاں یہ بتائیں نا ذرا, کسی علاقے میں عید کا اعلان ہو جائے, حکومت کا اعلان اس کے برعکس ہو,
علاقے کی مانے یا حکومت کی مانے؟ مثلاً کے پی کے میں اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے ایک دفعہ ایسے ہی تو کیا کرنا چاہیے وہاں کے والے؟ لیکن ایک یہ ہے کہ ریاست کی سطح پہ جب باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہو اور ایک باقاعدہ رویت ہلال کی کمیٹی ہو جو ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیتی ہو، تو وہاں پہ پھر اپنے طور پہ رویت کا اہتمام کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. صحیح ہے. لیکن اگر وہاں پر اپنے طور پہ اہتمام ہوا اور اس کے بعد علاقے کی میجورٹی اس اہتمام کو باقاعدہ ایکسیپٹ کرتی ہے تو اگر ایسی صورت میں کوئی اختیار کر لے کہ سارے لوگ عید پڑھ رہے میں بھی پڑھ لوں تو اس کے لیے یہ بھی درست تھا وہ بھی درست تھا. اچھا، یعنی دونوں آپشن کھل گئے تھے. تو اس صورتحال میں وہ اپنا روزہ چھوڑ کے اس دن عید کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ میجورٹی وہاں کی جو ہے وہ اس کو اپنا رہی ہے. لیکن اگر چند افراد اپنا رہے ہیں اور ریاست کا باقاعدہ اہتمام ہے تو پھر وہ اس کو نہیں اپنائے گا. اگر میجورٹی اپنا رہی ہے لیکن جو ریاست کی جو آفیشیل کمیٹی ہے مثلاً پاکستان میں روتے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب یہ اعلان غلط ہے، صحیح اعلان یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ میں نے کہا نا وہ طریقہ غلط ہے. لیکن اگر میجورٹی مان لے تو پھر جی ہاں بالکل. اچھا، اس کے اندر بنیادی جو طریقہ کار جو تجویز کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ سم للرؤیا و افطر للرؤیا، کہ دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر عید مناؤ. پھر اس کے بعد اگلی باری آتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھا، دو عادل افراد نے گواہی دے دی، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. اگر ایک قابل اعتماد شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس کی بات بھی ایکسیپٹیبل ہے. اگر اتنی شہرت ہو جائے کہ جس کے اندر انسان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ اتنے افراد جو ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. اگر کسی سائنسی ذریعے سے یا کسی عقلی ذریعے سے یہ اسٹیبلش ہو جائے 100%، یعنی 100% کا مطلب 100% کہ چاند نظر آنے کی پوزیشن میں تھا مگر بادل کی وجہ سے یا ڈیو ٹو اینی ایکس وائی زیڈ ریزن نظر نہیں آیا، اگر یہ بھی کسی کے لیے اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو بھی اس کے لیے چاند کا ثبوت مان لیا جائے گا. یہ تو ہو گیا پرسن ٹو پرسن ہر ایک کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتی ہے اجتماعیت کی. جب اجتماعی اعتبار سے اگر آپ بات کریں گے تو میں پسند کروں گا کہ ہر شخص اگر اپنے انفرادی طور پر اگر کسی نتیجے میں پہنچا بھی ہے سیلیبریشنز کو، اجتماعی مبارکباد کو اس دن کے لیے رکھے کہ جس دن ایک ریاستی سطح پر اہتمام ہو رہا ہے، اس میں فساد نہ ڈالیں، اس کے اندر ایک رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. ایسا نہ لگے کہ ایک بہت ہی نیگیٹو پکچر جو ہے پورٹری ہو رہی ہے، یہ سب نہ ہو. اور بلا وجہ مطلب مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کو جو ہے وہ پارا نہ کرے، تقسیم نہ. اگر انفرادی طور پر آپ اس نتیجے پہ پہنچ بھی گئے تو آپ کم از کم اس کی پبلک سیلیبریشن اس دن تک رکھیں. لیکن ایک یہ بتائیے کہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی بھی حوالے سے اس 100% نتیجے پہنچ جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو وہ عید اس پہ ثابت ہو جائے گی. اب میں مثال دیتا ہوں، مثلا آج جو ہمارے متعلقہ وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب 29 روزے ہوں گے اور اس کے بعد عید ہے. اب کوئی بندہ ہے کہ جس کو بہت یقین ہے کہ یار منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس سارا ایکسیس ہے، آئی ایم ڈیڈ شیور کہ واٹ ہی سیئنگ از 100% رائٹ، تو وہ آدمی پھر 30ویں کو عید کر لے. میں قضیہ شخصیہ کی بات نہیں کر رہا، ایک پرسن ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی کے نزدیک قابل اعتماد ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روک رہا ہوں، لیکن اگر فرض کیجئے ایسا ہے تو وہ جانے اور وہ پرسن جانے. لیکن پھر وہ فرد کر رکھ سکتا ہے نا عید اس پہ، اگر اس کا ذاتی اطمینان شخصی اس بات کے اوپر ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو روک سکوں. اچھا، لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے وہ سائنٹیفکلی اس حد تک اس کے لیے اسٹیبلش ہو کہ وہ 100% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ 6 نہیں ہیں، یہ 4 نہیں ہیں. اتنا اگر اس کو یقین ہے، اطمینان ہے، وہ جانے اور اس کے حوالے سے اس کی شرعی ذمہ داری، یعنی جس چیز کے اوپر فتویٰ ہے شیعہ مراجع کا وہ یہ کہ اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے تو یقین سے بالا تر پھر کوئی اور چیز نہیں. صحیح ہے. اس یقین کے ساتھ پھر آپ اس کو، لیکن اس پہ کیا چیزیں؟ 2 چیزیں کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. صحیح ہے. عید کے دن لازمی طور پر فطرہ آپ کو نکال لینا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے. لہٰذا جو ذمہ داری بنتی ہے عملی طور پر 2 چیزوں کی بنتی ہے جو فقہی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، فطرہ نکال لینا ہے. تیسری چیز ہے جو نماز عید کے بارے میں وہ فقہ جعفری کے اندر مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لہٰذا اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب سب عید منا رہے ہیں اس دن بھی اگر اس نے نماز عید پڑھ لی تو کفایت کرے گا. ٹھیک ہے، اوکے. اگلا سوال پوچھتے ہیں، آپ بتائیے گا جناب، سنائیے. السلام علیکم، میرا نام حفصہ ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بھی والد اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کہ یہ بڑا نافرمان ہے وراثت سے محروم رکھ سکتا ہے؟ کیا بیٹا والد اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کہ یہ بڑا نافرمان ہے وراثت سے محروم کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. وراثت کے بارے میں پہلی ایک اصولی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں آپ دیکھیے نماز کی جزیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. روزے کی جزیات کی بہت زیادہ تفصیلات عطا نہیں ہوئیں، زکوٰۃ کی جزیات کی بہت زیادہ تفصیلات عطا نہیں ہوئیں. وراثت کے ایک جز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. یہ اتنا اہم معاملہ نمبر 1. نمبر 2، ہمارے یہاں وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس بارے میں گفتگو بھی ہونی چاہیے اور علماء سے سیکھنا بھی چاہیے. نمبر 3، جب حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا
تو اولاد کا سرکش اور باغی اور نافرمان اور یہ اور وہ ہو جانا اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا کہ اس کو وراثت میں سے حصہ نہ ملے. اور آخری بات ہے کہ جب والد کا انتقال ہوگا، انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم کا معاملہ، تو شریعت کے مطابق 4 بیٹے اگر اور 2 نافرمان اور 2 بڑے فرما بردار ہیں، 2 تہجد گزار بھی ہیں، 2 کسی اور ڈگر پہ ہیں، تو چاروں کو حصہ برابر ایکولی ہوگا. اچھا، اب یہ والدین جو کبھی کبھی آنکھ کر دیتے ہیں اولاد کو، جی جی، یہ صرف ایک سوشلی ایک چیزیں جو کر دی آتی ہے یا نہیں باقاعدہ مذہب میں اس کی گنجائش ہے؟ شرعاً اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے. والدین آنکھ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ مضبوط بنا دیا، قائم کر دیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس اختیار میں جو اللہ نے طے فرما دی اس میں دخل اندازی نہیں کرنی بیٹا چاہیے. نا فرمان ہے، اس کا گناہ گار ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن آنکھ نہیں ہو سکتا. اور ایک بحث ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے گی. یہ جو اولاد نافرمان ہوئی ہے تو کچھ پیچھے ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ نہیں؟ تربیت اولاد کا معاملہ، ان کو خدا کا خوف دلانا، ان کو دین کی تعلیم دلانا، یہ بھی اس کے کچھ شاخسانے ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ رحم کرتا. جی جی، یعنی اس کے اندر جیسا کہ شجاع صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سورہ نساء کے اندر اور ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے میراث کے مسائل کو ڈسکس بھی کیا ہے، فروض کو بیان بھی کر دیا ہے. کچھ تفصیلات ظاہر ہے کہ بلکہ زیادہ تفصیلات احادیث کے اندر بھی آئی ہیں. 3 گروہ اس کے اندر کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ زن و شوہر جو ہے ان کا اپنا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ایک بحث کی ہے. صحیح. تو اب یہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے نا. لیکن اب اس کے بعد آتی ہے بات اگلی کہ آقِ والدین سے مراد کیا ہے. جی جی، آقِ والدین کا مطلب نافرمان ہونا ہے. نافرمانی والدین کے ڈکلیئر کرنے پر موقوف ہی نہیں ہے. یعنی وہ اگر نہ بھی کہیں، اور اگر اولاد نافرمان ہے تو وہ آقِ والدین ہیں، مگر آقِ والدین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میراث سے محروم ہو جائیں گے. آقِ والدین کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آخرت خطرے میں ہے. آقِ والدین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانا ان کا کوشچن مارک آ چکا ہے بہت بڑا. جو فلیٹ، اپارٹمنٹ، پیسہ، بنگلہ، گاڑی نہ ملنے سے کئی زیادہ سنگین مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے، وہ خطرے میں آ چکا ہے. لہذا آقِ والدین ہونے کا تعلق میراث کے ساتھ فقہ جعفری کے اندر بھی نہیں ہے. تو یہ اس میں اس میں یہ مسئلہ ہے نا. ٹھیک، دکھائیے، ایک سنائے گا جی اگلا سوال. میرا یہ سوال ہے، جو پتھر کی انگوٹھی ہم لوگ پہنتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ پتھر کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں جی؟ انگوٹھی میں پتھر ہوتا ہے، بھائی کو بتا دیں، پتھر کی نہیں ہوتی انگوٹھی، اور اس کی اسلام میں بالکل اجازت ہے، بلکہ صاحبان علم مفتی کے لیے تو سنت ہے. اچھا. اور خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی پہنی تھی، اس سے اپنی مہر لگاتے تھے. اچھا. اگر مفتی مہر لگانے کے لیے پہلے تو یہ تو بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، سنت کی بات ہے، اور بالکل جائز ہے پتھر کی. بس ہمارے یہاں پہ یہ حکم ہے کہ انگوٹھی میں جو چاندی ہوتی ہے نا، جی جی، وہ 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو. اچھا. 4.5 ماشے سے زیادہ. اور سونا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو حرام ہے. تو اچھا، اس میں یہ مفتی صاحب یہ اثر بھی ہوتا ہے پتھروں کا؟ میں یہ والا نہیں پہننا، جب سے میں نے یہ پتھر پہنا ہے مجھے بہت غصہ آنے لگا ہے، جب سے یہ پہنا ہے بہت اچھا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس ٹائپ کا اثر ضرور ہوتا ہے کہ پتھروں کی تاثیر ہوتی ہے کہ کچھ گرم ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ اثر تو ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے جسم سے ٹچ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے بلڈ پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو زرکون انتہائی گرم پتھر ہوتا ہے، اس کو پہننے سے غصہ آ جاتا ہے. کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے پہننے سے؟ مشورہ کر. لیکن یہ جو اثر بتاتے ہیں نا، اس سے تمہاری جو ہے وہ تقدیر بدل جائے گی، اس سے تم لکھ پتی ہو جاؤ گے، اس سے اولاد ہو جائے گی، اس سے فلاں ہو جائے گا، اس کے بارے میں پتھروں کی تاثیر کے حوالے سے قرآن جو ہے وہ اس طرح کا کوئی تاثر نہیں دیتا. صحیح. دادانی صاحب، یہ سیم چیز ہے. اور عقیق کا پتھر بہت تاکید آئی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں، تو وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس کو علامت مومن کے طور پر بھی، ایک مستحب علامت کے طور پر، واجب علامت نہیں لیکن مستحب علامت کے طور پر، کسی ہاتھ میں اگر انگوٹھی پہنی جائے اور عقیق کی انگوٹھی پہنی جائے، بہت اپریشیٹ. یعنی کہتے ہیں کہ عقیق سیف پتھر ہے پہننے، کیونکہ باقی پتھروں کا پھر یہ آ جاتا ہے نا کہ یہ پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے. عقیق ایسا ہے جو ہر کوئی باقاعدہ تاکید آئی ہے، نام لے کر تاکید آئی ہے. اور اس حوالے سے جو اب اس کے یہ خود ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. جی ہاں، پتھروں کا میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن وہی والی بات جو ان پرنسپل بات ہے کہ پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ اس کو خدا کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یمنی عقیق خاص طور پہ حضور نے پہنا اور پسند فرمایا. جی 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 بالکل. جی اچھا، بس میں آپ کی اجازت سے 27 شب کے بارے میں پلیز اگر اجازت ہو. ضرور. پہلی بات وسیم بھائی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کچھ لمحات اور ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، آج کی شب میں بھی ہیں، ہمیں ان کو اویل کرنا چاہیے. اور پھر 29ویں شب بھی ہے، اس میں بھی قدر کی رات کو تلاش کرنے کا معاملہ. پھر یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کا نزول، یہ قدر کی رات جس میں قرآن کا نزول، اور یہی 27ویں شب جس میں پاکستان کا نزول ہوا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا. آئیے ہم اپنے عہد کو تازہ کریں. ممکن ہے میری اس گفتگو کو لوگ کہیں صاحب مولوی صاحب نے واز بڑا اچھا کہا ہے، لیکن کیا کرے کہ مجھے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، ملک ہم نے لیا اسلام کے نام پر، رب نے دیا قرآن کے نام پر، قدر کی رات میں عطا کیا.
اللہ اس ملک کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. اور یہ قرآن، نزول قرآن کی وہ رات جو تقدیروں کو بدل دینے والی ہے، اس میں نزول قرآن ہوا، اس میں اللہ نے ملک پاکستان عطا کیا. اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے. اور کیا اچھا ہو 14 اگست منائیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. کیا اچھا ہو کہ 27 شب کو بھی ایڈ کر دیں. آزادی دل نرم ہوتے ہیں، رجوع اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اچھے انداز سے ذرا کچھ پاکستان کے قیام کو منا سکیں گے. اور جو ہمارے بزرگوں نے وعدے کیے تھے، آج بھی جو ہمارا بچہ اسکول گوئنگ پڑھتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اللہ نے ملک اسلام کے نام پر دیا. اسلام مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا. اسلام مضبوط ہوگا. اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کا نفاذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے. آج ویلڈ کتاب قرآن ہے. آج قرآن کا نظام نافذ کریں، اس کے احکامات کے نفاذ کی طرف آئیں. اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں دے گا. اور میں ریکمنڈیشن بلکہ گزارش کرنا چاہوں گا، کیا اچھا ہو کہ سود کے خاتمے کے ساتھ ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں. دنیا زیرو پر آ گئی ہے، ختم کر رہی ہے سود کے معاملات کو. اور اللہ رسول سے جنگ ختم کر دو. اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ ہمیں بھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ کی توفیق دے، پلٹنے کی توفیق دے. اور جس مقصد کے لیے ملک لیا تھا، اللہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے قرآن سے جڑنے، قرآن کے نفاذ کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ سار کے دسترخوان پہ بھی ملاقات ہوگی علماء کرام سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے انشاءاللہ. یہی